اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے غلط عمل کو نکال دو۔ درد زبان سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کامیابی کسی ایک شعبے کا نام نہیں بلکہ کامیابی انسان کا اپنا نام ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا۔ جب اللہ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ۔ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت کے لیے پیسہ قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا۔ ایمان کی پختگی حالات کی پختگی سے بالکل بے نیاز ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس علم کم ہو پھر بھی ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور اس میں آپ ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ شوق خوف سے مبرہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہو گئی تو یہی جنت ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو، نعمت کہلاتی ہے۔ بدی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ اس لیے آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں گے تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔